ہم ایک ایسی ہستی کے تذکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں اپنے مصلی کا امام مقرر فرمایا، اور انہوں نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مصلی رسول پر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ واضح ہے کہ یہ جناب ابوبکر صدیق ہی وہ شخصیت ہیں جو بالغ مردوں میں سب سے پہلے نبی خاتم النبیین پر ایمان لائے، جبکہ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 3 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اگر آپ کے شجرہ نسب کی بات کی جائے تو آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بدل کر عبداللہ رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابوبکر تھی۔ صدیق اور عتیق آپ کے خطاب ہیں جو آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئے۔ آپ کو 2 موقعوں پر صدیق کا خطاب عطا ہوا۔ اول جب آپ نے نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی، اور دوسری بار جب آپ نے واقع معراج کی بلا تامل تصدیق کی۔ اس روز سے آپ کو صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو نہایت معزز مانا جاتا تھا۔ کتب سیرت اور اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ بعثت کے اعلان کے بعد آپ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت بلال سمیت بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کیا جن کو ان کے ظالم آقاؤں کی جانب سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ کی دعوت پر ہی حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے اکابر صحابہ ایمان لائے، جن کو بعد میں دربار رسالت سے عشرہ مبشرہ کی نوید عطا ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ جب قریش مکہ کے مظالم اپنے انتہا کو چھونے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اہل ایمان کی بڑی تعداد نے اس پر لبیک کہا اور حبشہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حبشہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تاہم اہلیان مکہ میں آپ کی عزت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے سفر کا کچھ ہی حصہ طے کیا تھا کہ کفار مکہ کے ایک طاقتور سردار ابن دغنہ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے باوجود ایمان نہ لانے کے آپ کو روک لیا اور اپنی حمایت اور پناہ پیش کر دی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود آپ کی مکہ میں کس قدر عزت و منزلت تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسفر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سفر میں آپ نے تمام مواقعوں بالخصوص غار ثور میں قیام کے دوران حق کے دوستی ادا کر دیا۔ آپ کو اس سفر ہجرت کے حوالے سے ثانی اسنین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ آپ رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ، بنی نذیر، بنی مصطلق، حنین، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ غزوہ تبوک میں آپ نے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مثال قائم کی، اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس غزوہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر تمام صاحب استطاعت صحابہ نے دل کھول کر لشکر اسلامی کی امداد کی، مگر ابوبکر نے ان سب پر اس طرح سبقت حاصل کی کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، تو آپ نے عرض کی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہے۔ دور رسالت کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازوں کی امامت کا حکم دیا۔ آپ نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مصلی رسول پر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام آپ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ تھا۔ ایک دفعہ نماز کے اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ناپ پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی امامت کا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کرواتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کرے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد کا اظہار تھا کہ آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں گے، اور اس لیے آپ پہلے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج یعنی بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیز کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن اویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جنگ موتا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجت الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو کہ اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ اس کائنات میں یہ اعزاز صرف سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت سید اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جنہوں نے خود بھی اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا و مولا اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پاک رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، آمین ثم آمین۔